نکاح کے حوالے سے ہمارے موضوعات مختلف زاویوں سے چل رہے ہیں۔ پچھلا جمعہ دوسری شادی کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے ہوا، اور اس سے پہلے نکاح اور جہیز اور اس طرح دیگر جو نکاح سے متعلقہ رسومات اور کچھ باطل رسومات ان کا ہم نے جائزہ لیا، اور آخری خطبے میں بھی جہاں دوسری شادی کی اجازت دین اسلام نے دی ہے یہ اگر بتایا گیا تو ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں کو دی ہے جو دو بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کر سکے، اور جو دو بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف نہ کر سکے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 3 میں ایسے لوگوں کو باقاعدہ طور پر رب نے گائیڈ کیا، رب نے حکم دیا کہ پھر ان کو چاہیے کہ وہ ایک ہی پر اکتفا کریں۔ دوسری، تیسری، چوتھی شادی اس کے لیے ہے جو تمام بیویوں میں عدل اور انصاف کر سکے، لیکن افسوس حال یہ ہے اس وقت کہ 2 اور 3 اور 4 بیویوں کو تو چھوڑ دیجئے، ایک بیوی کو خوش رکھنا بھی محال ہوا ہے۔ وہ بچی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کا پیار چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے میکے کو چھوڑ کر ایک شخص کے فقط ایک نکاح کے بندھن میں بندھ کر ایک ہاں کہہ کے اس کے نکاح میں آتی ہے، وہ بچی جس گھر میں پروان چڑھی ہوتی ہے، جہاں اسے باپ کا لاڈ بھی ملا ہوتا ہے، ماں کا پیار بھی ملا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا ساتھ بھی ملا ہوتا ہے، اس کے صرف ایک سگنیچر کرنے پر، اس کی صرف ایک ہاں کہنے پر وہ تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتی ہے، نکاح کے بندھن میں بندھ کر اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ بندہ جو زمانے بھر سے بااخلاق، زمانے بھر میں بہترین اخلاق کا حامل، اس کے بیوی اور بچوں سے جا کے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ انتہائی بد اخلاق ہے۔ یعنی جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاق ہو وہ پورے زمانے سے اچھا ہو تو کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق کا ہے۔ اب یہ بندہ بھلے سے پورے زمانے کے ساتھ بہترین اخلاق کا حامل ہے، مسجد میں آ کر پوچھو تو کہتے ہیں جناب اس سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں، اس کے آفس میں جا کے پوچھو تو اس کا باس کہے گا کہ جی حضوری کرنے میں اس سے آگے کوئی نہیں، محلے والوں سے پوچھو تو کہیں گے جناب بہترین انسان، بیوی بچوں سے پوچھو تو کہیں گے کہ جناب بدترین انسان، بد اخلاق ترین انسان، اسے ہم سے پیار اور محبت سے پیش آنا ہی کوئی نہیں آتا، اور اسے ہم مردانگی کا نام دیتے ہیں کہ بیوی کے پیچھے نہیں لگنا، بیوی کے پیچھے نہیں لگنا، جورو کا غلام مت بننا۔ یہ دوست یار اور اس کے رشتہ دار اس کو سبق سکھاتے ہیں کہ جورو کا غلام مت بننا، بیوی کے پیچھے مت لگنا، بیوی کو اپنے پیچھے لگا کے رکھنا۔ اب یہ جناب یہ تعلیمات اس کو مل چکی ہیں کہ بیوی کے پیچھے نہیں لگنا، بیوی کی خوشامد نہیں کرنی، تو اس نے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ بیوی کو دبا کے رکھنا ہے، بیوی کو دبا کے رکھنا ہے۔ او میرے محترم بھائیوں، یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں نا جورو کا غلام، یقین کیجئے کتاب و سنت کو سمجھنے کے بعد آپ کو معلوم چلے گا کہ جورو کا غلام جسے میں اور آپ گالی سمجھتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، تو جورو کا غلام ہے۔ جورو کا غلام کس کو کہتے ہیں عرف عام میں؟ ہماری اصطلاح میں ہم لوگ جورو کا غلام کس کو کہتے ہیں؟ ہم جورو کا غلام اس کو کہتے ہیں جو ہر کام کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کرے، جو کوئی بھی کام ہو کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کرے، جو ہر معاملے میں اپنی بیوی کی رائے کو اہمیت دے، جو اپنی بیوی کے ناز اور نخرے اٹھائے، جو اپنی بیوی سے ہنس کے بولے، اپنی بیوی سے پیار سے بولے۔ ادھر دوست یار بلا رہے ہیں، ادھر بیوی جناب، اب وہ دوست یاروں کے چکر میں بیوی کو نہیں چھوڑتا، بیوی کے پاس رہتا ہے، دوست یاروں کی گیدرنگ کو، فضول لغویات کو، فضول گیدرنگ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم لقب لگا دیتے ہیں دوست یار، اس کو کہہ دیتے ہیں ابے یہ تو جورو کا غلام ہے، یہ جورو کا غلام آپ کہہ رہے ہیں اس کو، اور جورو کا غلام کا لقب بھی اگر آپ نے دیا تو یہ بھی اعزاز ہے، یقین کیجئے یہ جورو کے غلام کا لقب اعزاز ہے۔
دین اسلام رب رحمان شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جورو کا غلام بننے ہی کی تو تعلیم دی ہے۔ اپنی بیویوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امی عائشہ سے پوچھا گیا ذرا بتائیے کہ گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے۔ امی عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے پوچھا امی ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ کے نبی کا اخلاق گھر میں کیسا تھا، نبی کا کردار گھر میں کیسا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کے کہا ارے تمہارا نبی اپنے گھر میں گھر کے تمام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا، تمہارا نبی اپنے گھر کے تمام کام میں میرا ہاتھ بٹایا کرتا، اور تمہارا نبی میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق والا ہوا کرتا۔ ہر بات میں اپنی بیویوں سے امی عائشہ سے مشورہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بیویوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا جائے۔ جورو کا غلام کس کو کہتے ہو؟ جورو کا غلام وہ اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ تو اپنی بیوی سے مشورہ کر، وہ بھی انسان ہے، اور اللہ کی قسم سب سے زیادہ خیر خواہ تیری بیوی ہے۔ سمجھتا ہی کوئی نہیں، اپنی بیوی کو جوتی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بیوی کی اوقات ایک جوتی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یقین کیجئے بیوی اس کی سب سے بڑی ہمسفر، سب سے بڑی رازدان، سب سے بڑی اس سے محبت کرنے والی اگر کوئی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے۔ جورو کا غلام تانا بنا دیا، یہ تانا نہیں ہے، یہ اعزاز ہے۔ اپنی بیویوں کے ناز نخرے اٹھانا، ان سے محبت کرنا، ان سے مشاورت کرنا، ان کے ساتھ دل لگی کرنا، وہ یہ کتاب و سنت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ جب آپ ایک بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے، ایک بیوی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہ نہیں سکتے، اس کو جناب اپنی مردانگی دکھا دکھا کے بیچاری کو ڈرا ڈرا کے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ 2 اور 3 اور 4 کے خواب چھوڑ دیجئے۔ پہلے ایک بیوی کا جب حق ادا ہوگا، جب ایک بیوی سے وہ آپ سے متاثر ہوگی تو خود ہی 2 اور 3 اور 4 کرا دے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے حق ادا کرنا سیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے پیار و محبت کر رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی تھی کہ میں جس پیالے کو جہاں سے لب لگاتی، جہاں سے ہونٹ لگاتی، جہاں سے پیتی، جب میں وہ پیالہ رکھ دیتی تو بچا ہوا پانی اللہ کے نبی اٹھاتے اور اسی جگہ پر اپنے لب مبارک لگا کے وہیں سے پانی پیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیوی سے محبت کا اظہار ہے، جو ہمیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایک جورو کے غلام کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ میری ماں، میری بہنیں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ماں بہنوں کے چکر میں بیوی کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، بیوی کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں جہاں سے ہڈی کو چوسا کرتی تمہارا نبی وہیں سے ہڈی کو چوسا کرتا۔ یہ کیا ہے؟ پیار و محبت کا اظہار ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر جورو کے غلام کے تانے سے بچنے کے لیے ہم نے تمام کے تمام محبتوں کے اظہار کو چھوڑ دیا۔ دین اسلام نے، رب رحمان نے، شریعت اسلام نے بیوی کے ساتھ پیار و محبت کا درس دیا ہے۔ کن کے ساتھ کرو پیار و محبت؟ لوگ دنیا والے عورتوں کے ساتھ، پرائی عورتوں کے ساتھ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ان سے پیار و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو پھول دے رہے ہیں، ان کو تحفے دے رہے ہیں۔ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جناب عشق معشوقی کی داستان کے اندر ان کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کی حقدار تیری بیوی ہے کہ تو اس کے نخرے اٹھا۔ اس کی حقدار تیری بیوی ہے کہ تحفے تحائف کا تبادلہ، وہ پھولوں کا تبادلہ تو اس کے ساتھ کر۔ میں حیران ہوتا ہوں، اور کئی اسپیچز میں، کئی پروگرامات میں، بلکہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بھی میں نے یہ بات کی۔ آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیجئے، لوگوں سے سوال کر کے پوچھ لیجئے، ہم نے کتنی بار اپنی بیویوں کو پھول کے تحفے دیے؟ وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ویلنٹائن ڈے کے اندر ایک لڑکا ایک لڑکی کو پھولوں کا تحفہ دے رہا ہوتا ہے، یا ویسے ہی یہ عشق معشوقی کے نام پر، لو، پیار محبت کے افیئر کے نام کے اوپر جو ایک دوسرے کو غیر محرم لڑکا اور لڑکی پھول کا تحفہ دے کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ اللہ نے مجھے ایک حلال بیوی عطا کی ہے، میں نے کبھی اس کو پھولوں کا تحفہ دیا؟ اپنے آپ سے پوچھئے، لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے گا، اللہ کی قسم 100 میں سے 10 لوگ بھی نہیں ملیں گے
اپنی گرل فرینڈ کو پھول دینے والے, گرل فرینڈ کو تحفہ دینے والے, گرل فرینڈ کے ساتھ اپنا پیار اور محبت اور عشق کا اظہار کرنے والے بہت مل جائیں گے, اور ڈھونڈنے سے وہ مرد نہیں ملتا جو بیوی کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرے. اور سب سے بڑی گرل فرینڈ تو تیری اپنی بیوی ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, جو تیری محبت کی بھوکی ہے, تیری محبت کی محتاج, کہ میرا شوہر کب مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھے گا, میرا شوہر کب مجھ سے پیار کا اظہار کرے گا. نہیں کرتے ہمارے مرد اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار. میرا ایک پروگرام چلتا تھا میٹرو ون کے اوپر, بیٹھک وتھ زبیر عباسی. اس میں خود ہوسٹ تھا, میرے ساتھ پینل پہ 4 علماء اکرام ہوتے تھے مختلف مسالک کے, ایک شیعہ مسلک سے, ایک بریلوی مسلک سے, ایک دیوبندی مسلک سے, اور ایک اہل حدیث مسلک سے. ابھی بھی آپ جا کے لکھیں گے نا اگر بیٹھک وتھ زبیر عباسی, میرا چینل ہے یوٹیوب کا حکیم زبیر عباسی کے نام سے, اس میں جا کے آپ نے لکھنا ہے بیٹھک وتھ زبیر عباسی. اور چونکہ بیٹھک وتھ زبیر عباسی میں تو بہت سارے پروگرام آ جائیں گے میٹرو ون کے, تو اس پروگرام کا نام بیٹھک وتھ زبیر عباسی کے ساتھ آپ لکھ دیجیے گا ویلنٹائن ڈے, تو یہ پروگرام آ جائے گا جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیٹھک وتھ زبیر عباسی ویلنٹائن ڈے. 4 علماء کو میں نے بٹھایا, میں خود ہوسٹ ہوتا تھا اس پروگرام میں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. اہل حدیثوں کی طرف سے اکثر میرے ساتھ پینل کے اوپر ہوتے تھے قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب یا مولانا صدیق رضا صاحب, کیونکہ مسلکی بحث بھی ہوتی تھی اس میں بعض دفعہ. لیکن اس دفعہ اہل حدیثوں کی طرف سے جو نمائندگی اس پروگرام میں میرے ساتھ کی وہ تھے جامعہ دراسات کے استاد ابو معاذ حنیف صاحب, مفتی ابو معاذ حنیف, اور دیوبندی, بریلوی اور شیعہ کی طرف سے دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ویلنٹائن ڈے قریب تھا, میں نے کہا میں آپ علماء کرام کے توسط سے امت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم علماء اکرام نے جب سے ممبر و محراب سے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی, لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. کئی بچیاں پریشان, کئی عورتیں پریشان, میرے پاس فون بھی آ رہے ہیں, واٹس ایپ بھی آ رہے ہیں, حکیم صاحب کیوں نہیں مردوں کو بتاتے کہ ہم بھی ان کی پیار کی بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں, صرف باہر کی عورت نہیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارا شوہر ہمارے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کرے. ہم بھی اس بات کی خواہش مند اور طلبگار ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے پیار و محبت کا اظہار کرے, لیکن نہیں کرتا. فون کے اوپر گرل فرینڈ کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنے والا میرا شوہر مجھے دھتکارتا ہے, مجھ سے پیار سے مجھ سے بات نہیں کرتا. کبھی سمجھائیں اس موضوع پر. میں نے کہا میری بہن, میرا خیال ہے کہ جتنا میرے اسپیچز, میرے لیکچرز اس موضوع پر, میرے ٹی وی پروگرام, میرے ویسے پروگرام اس موضوع پر شاید کسی اور کے نہ ہو. مجھے تو لگتا ہے میں نے اس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر لی ہے, اتنے لیکچرز میرے اس موضوعات کے اوپر ہیں. میں نے 4 علماء اکرام کو بٹھایا, میں نے کہا ایک کام کرنا ہے آج کے پروگرام میں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ایک ایسا لیسن پوری دنیا کو آج میٹرو ون چینل اور میرے پروگرام بیٹھک وتھ زبیر عباسی کی طرف سے دینا ہے جو شاید اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا. کہنے چلے ٹھیک ہے کرتے ہیں. پروگرام سے پہلے ہماری بات ہو گئی, پروگرام شروع ہوا. لائیو پروگرام ہوتا تھا 1 گھنٹے کا 8 سے 9. پروگرام کے دوران بات ہوئی ویلنٹائن ڈے, بے حیائی, فحاشی, اور یعنی ویلنٹائن ڈے کو لے کے جو باتیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد میں نے کہا میں آپ تمام 4 معزز علماء کرام سے ایک درخواست کروں گا, اور آپ کے توسط سے تمام دیکھنے والے ناظرین سے درخواست کروں گا, اور اس ٹی وی پروگرام کے چلنے کے بعد جب یہ یوٹیوب پر آ کے پوری دنیا بھر میں پیغام جائے گا تو پوری دنیا کے لوگوں سے درخواست کروں گا خدا را ان علماء کرام سے سیکھو. انہوں نے سکھانا ہے, انہوں نے سکھانا ہے تم کو. اللہ کی قسم یہ دین کامل اور مکمل ہے. ہر مسئلے کے اوپر دین اسلام نے, کتاب و سنت نے میری آپ کی تعلیم دی ہے. ابھی جو شروع میں نے آیت پڑھی ادخلوا فی السلم کافہ, وہ پڑھی اس لیے کہ لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ تمہارا لولا لنگڑا اسلام, من چاہا اسلام کے جو چاہا لے لیا, جو چاہا چھوڑ دیا. اس روش سے باز آؤ. میں نے 4 کو بٹھایا. میں نے کہا حضور بات یہ کہ اس وقت معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے, لوگ گرل فرینڈ کلچر کے اندر آ کر اپنی بیویوں کو بھول چکے ہیں. حالانکہ پیار و محبت کے حق کا اظہار بیویوں کے ساتھ بنتا ہے, لیکن لوگ بیویوں کو بھول چکے ہیں. آپ 4 احباب کو میں ایک گلاب کا پھول دوں گا جسے ہم عرف عام میں کیا کہتے ہیں, کلی, برڈ,
وہ میں آپ کو دوں گا، اور اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، وہ برڈ وہ کلی جا کر گھر پہ اپنی بیویوں کو دینا ہے، اور امت کو اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے پیغام دینا ہے کہ یہ پھول، یہ برڈ اس کلی کی حقدار گرل فرینڈ نہیں، بیوی ہے۔ میرے اس پروگرام میں اسسٹنٹ تھے فہیم صاحب، میں نے کہا یہ چاروں کے ہاتھ میں ایک ایک پھول دیجئے، چاروں علماء کرام کے ہاتھ میں، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، چاروں۔ محبت کا پیغام تو سب کے ذریعے جائے گا نا، وہ اگر ایک شیعہ ہے تو اس کی بھی تو بیوی محبت کی حقدار ہے، ایک اہل حدیث ہے تو اس کی بیوی بھی اس بات کی حقدار کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ پیار کا اظہار کرے۔ چاروں کے ہاتھ میں وہ پھول کا تحفہ دے دیا گیا، اور پیغام یہ دیا کہ جناب گھر جا کے آپ نے ابتدا کرنی ہے اپنی بیویوں کو یہ پھول دے کے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات کا بھرم ہوتا ہے کہ ہم مرد ہیں، مرد جھکتا کوئی نہیں، مرد کو اظہار نہیں کرنا چاہیے، واللہ کی قسم مرد کے اظہار سے گھر بچ جاتے ہیں، مرد کے اظہار سے گھر جنت بن جاتے ہیں۔ جہاں تم ایک طرف کہتے ہو کہ بیویوں کی زبان بہت بڑی ہوتی ہے، بیویوں کی بدتمیزی بہت بڑی، میں اس پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کے حق میں نہیں بولوں گا تو کون بولوں گا بھائی، میں خود مرد ہوں، آپ کے حق میں نے بولنا ہے۔ آئندہ جمعہ تو میرا نہیں ہوگا چونکہ شروع کے 3 جمعے میرے ہو گئے، اب چوتھا جمعہ کسی اور کا، اور پھر اگلے مہینے کا پہلا جمعہ اسی موضوع پر آپ کے حق میں پڑھاؤں گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، سلیمانیہ مسجد بندھانی کالونی جس کا بھی پرچہ میرے پاس اعلان کا آیا ہوا ہے، وہاں میرا جمعہ ہوا، جمعہ میں نے جناب مردوں کے حقوق پہ پڑھا کے چلا گیا۔ اب لازمی سی بات ہے، یہاں تو چلو مہینے کے 3 جمعے شروع کے ہوتے ہیں تو ہم ٹاپکس ارینج کر لیتے ہیں کہ اس جمعے یہ بات کریں گے، اس جمعے یہ بات کریں گے۔ وہاں ایک ہی جمعہ تھا، میں نے مردوں کے حق میں جمعہ پڑھا دیا اور ٹکا کے پڑھایا۔ خواتین میں سے کسی خاتون نے کہیں سے میرا نمبر لے کے مجھے واٹس ایپ کیا، علامہ صاحب تمام ترغیب آپ ہمیں دے کر چلے گئے مردوں کے حق کے بارے میں، ہمارے حق کے بارے میں کون بولے گا، یہ تو گھر جا کے ہم پہ چڑھائی کریں گے، ہمارے حق کے بارے میں کون بولے گا۔ میں نے کہا بی بات یہ ہے کہ جمعہ آپ کے ایک ہی تھا، آپ دوبارہ جمعہ اپنے انتظامیہ کے ذریعے لیجیے، انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی بات ہوگی، لیکن آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آنے دیجیے اگلے مہینے کا پہلا جمعہ انشاءاللہ مچائیں گے دھوم اللہ کے حکم سے، آپ کے حق میں بیان کریں گے۔ لیکن ابھی بات ہو رہی ہے خواتین کے حق میں، عورت کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار، یہ سنت نبوی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی جس پیالے میں امی عائشہ منہ لگا رہی ہیں، وہیں سے منہ لگا کر پینے کا کیا مقصد ہے؟ اظہار محبت، اور بیوی اس سے خوش ہوتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ سے ہڈی کو چوس رہی ہے، اللہ کے نبی اسی جگہ سے ہڈی کو چوس کر اپنی بیوی کو خوش کر رہے ہیں، اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے۔ اظہار محبت سے بیوی خوش ہوتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم تو بیویوں کو باہر لے کے نہیں جاتے، امی عائشہ کو اللہ کے نبی دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پہلی دوڑ ہوئی، امی عائشہ جیت گئی، دوسری دفعہ دوڑ کا مقابلہ ہوا، امی عائشہ کا حدیث میں آتا ہے جسم تھوڑا بھاری ہو گیا، اس وجہ سے دوسری بار اللہ کے نبی دوڑ جیت گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ مقابلہ برابر، پہلے تم جیتی تھی اب میں اللہ کے نبی بیویوں کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہیں، بیویوں کو گھمانے لے کر۔ ہم نے کیا کیا، یہ بھی ایک بات بتاؤں، بات نکلی ہے تو ہم نے عورت کو گھوٹ کے رکھا ہوا ہے، ہم نے عورت کو گھوٹ کے رکھا ہوا ہے، نہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ خود ساختہ اسلام، خود سے سن لیا، خود سے سیکھ لیا، اپنے روایتی کلچر کو اسلام کا نام دے دیا۔ یہ آپ کا کلچر ہو سکتا ہے کہ آپ کے کلچر میں عورت باہر نہیں نکلتی، لیکن اسلام نے عورت کو گھر میں پابند و قید کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں کہا ضرور ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں گھروں میں قرار سے ٹکی رہو، لیکن اگلی آیت کون پڑھے گا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر ان کو باہر نکلنا پڑے کسی کام سے، کسی مسئلے کے اندر، کہیں اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے ان کو، کسی شادی کی تقریب اٹینڈ کر، کہیں کچھ کھانے کے لیے، کسی شغل کے لیے، کسی کھیل کود، کسی بھی کام کے لیے، تو پھر کیا کرے گی یہ؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بے پردگی نہیں کرے گی، تبرج نہیں کرے گی، برقع پہنے گی، چادر پہنے گی، اپنے آپ کو اوڑھنے کے بعد، اپنے آپ کو پیک کرنے کے بعد، تاکہ باہر کسی کتے بلی کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے، باہر پھرنے والے آوارہ مردوں کی نگاہیں اس کے اوپر نہ پڑے۔
اس لیے کہا کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، زمانے جاہلیت کی طرح عورتوں بے پردہ ہو کے نہ نکلنا، حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے جو چاہیں آپ کریں. اسلام کا اپنا مزاج، اسلام کی اپنی حدود، اب اسلام کی اپنے قیود. اس باؤنڈری لائن کے اندر رہتے ہوئے اسلام نے تمام کی تمام عورتوں کو زندگی جینے کا حکم دیا ہے، اور مردوں کو کہا کہ ان کے ساتھ زندگی جیو اور ان کو جلواؤ. گھر میں باندھ کے رکھا ہوا ہے، خود سارا دن گھوم رہا ہے، ہاں، چائے کے ہوٹلوں پہ بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، خوش گپیاں بھی دوستوں کے ساتھ، سیوی بھی دوست. او یہ کیا انسان نہیں ہے جس کو اسلام کے نام پر، غیرت کے نام پر، یا اپنی رسومات کے نام پر، اپنے کلچر کے نام پر تو نے گھر کے اندر گھوٹ کے رکھا؟ کہ یہ انسان نہیں؟ کیا اس کا جسم گوشت پوست سے نہیں بنا ہوا؟ اللہ کی قسم میرا نبی لوگوں کی، حبشیوں کی تیر اندازی امی عائشہ کو یہاں کندھے پہ بٹھا کے دکھا رہا ہے. کس لیے بتایا؟ امت کو درس دیا کہ یہ عورت بھی انسان ہے، اس کو گھوٹ کے نہیں مار دینا. غیرتوں کے نام پر عورتوں کو گھروں میں قید کیا ہوا، بیچاری نکل ہی کوئی نہیں سکتی. نکلے گی، اس کو اجازت دی ہے دین اسلام نے، لیکن حدود کے ساتھ کہ پردہ کرے گی. پردہ کر کے نکلے، جائے اپنے شوہر کے ساتھ، کھائے پیے، گھومے پھرے. اللہ کی زمین ہے، اللہ کے نظام ہے، اس کو دیکھے اپنی آنکھوں سے. مرد کے مزے لگے میں پورا دن باہر، پوری رات باہر، عورت نہیں، تو نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی؟ اس کو لے کے جایا کریں، اس کو گھمایا کریں. دوستوں کو لے کے پورا دن گھومتے ہو، پوری رات گھومتے ہو، اس سے زیادہ حقدار تیری بیوی ہے. ایک رات کی میں دوستوں کے اوپر 10-10 ہزار خرچ کرنے والوں، اللہ کی قسم کوئی اجر و ثواب نہیں. ان عیاشی بدماشیوں میں پیسہ خرچ کر، ہاں اگر وہی بیوی کے منہ میں نوالا بنا کے بھی ڈالو گے، میرے نبی نے فرمایا تمہیں صدقے کا اجر ملے گا. بیوی کے ساتھ پیار محبت کا برتاؤ کیجیے. بیوی آپ کے پیار محبت کے 2 میٹھے بول سے مان جاتی ہے، بدماشی نہیں چلے گی بیوی پر. عورت ٹیڑھی پسلی سے معلوم ہے نا آپ کو، اس کی خلقت میں ٹیڑھ پر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی خلقت میں ٹیڑھ پر ہے. عورت جب ٹیڑھی پسلی ہی سے تو معلوم کہ یہ ٹیڑھی حرکتیں کرے گی، یہ بات ذہن میں بسا لو، یہ ٹیڑھی حرکتیں کرے گی. اس کی ٹیڑھی حرکتوں اور ٹیڑھی پسلی کے ساتھ آپ نے اس کو قبول کرنا ہے تو کمال ہے. جس کی خلقت میں ہی ٹیڑھ پن ہو، اس سے کیسے سیدھے کام کی امید کر سکتے ہو؟ اس نے الٹے کام بھی کرنے ہیں، اس نے سب کچھ کرنا ہے، لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے. اور آپ برداشت کریں گے تو آپ کا گھر بس جائے گا. دیکھو آخری ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. جو سمجھدار مرد ہوتے ہیں وہ اپنا گھر کیسے بساتے ہیں. ایک شوہر تھا، اس کا پھڈا ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ. ہوتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے بھی ہوتے ہوں گے، میرے بھی ہوتے ہیں بھائی، میرے تو زیادہ ہوتے ہیں، میری تو 3 بیویاں ہیں. میں کہتا ہوں جس بندے کی 3-4 بیویاں ہوتی ہیں وہ زمین پر جنتی ہوتا ہے. چونکہ کاروباری مشکلات الگ، معاملات زندگی الگ، اور 3 بیویوں کی پھٹی کا الگ. یہ بندہ تو ہے ہی جنتی کہ اللہ نے ان آزمائشوں کے بدلے اس کو معاف کر دیا انشاءاللہ. آپ 1 بیویوں کے ساتھ زندہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی مصیبتیں آپ کے گلے پڑی ہوئی ہیں، کتنی پھٹیگوں کے اندر آپ ہیں. گھر میں داخل نہیں ہوتے، بیوی کی ہی فرمائش آ جاتی ہے، یہ کام وہ کام ہے. پورے دن کا تھکا ہارا آرام سے بیٹھنے دو، سانس لینے دو. یہی کرے گا اور کون کرے گا؟ لیکن طریقہ واردات تو ٹھیک کرو. ابھی خاون تھا، بیوی سے پھڈا ہو گیا. پھڈے کے بعد جناب بیوی نے کیا کیا؟ اپنا بیگ پیک کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بیویوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ میں اپنے میکے جا رہی ہوں. سب سے بڑا ہتھیار، میں اپنے میکے جا رہی ہوں. تو اس بیچاری اللہ کی بندی نے بھی یہی کیا. اور یہ کون عورتیں کرتی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ بھی بتاؤں آپ کو، حالانکہ وقت کم ہے، 1-8 منٹ اضافی شاید میں آپ کے لے لوں یہ واقعہ ختم کرنے کے لیے. یہ وہ عورتیں کرتی ہیں اپنے بیگ کو جو پیک کرتی ہیں ذرا سے پھڈے کے اوپر، کہ جن کے باپ اور بھائیوں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہا ہوتا ہے کہ بیٹا گھبرانا نہیں، تیرے باپ کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ جس بچی کو ودا کرتے ہوئے اس کے باپ بھائیوں نے کہا ہوتا ہے گھبرانا نہیں، تیرے باپ کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں. کوئی مسئلہ ہو، شوہر آنکھیں بھی دکھائے تو واپس آ جانا. کیوں سنے گی تو اس کی غلام ہے کیا؟ اس کی تو کیوں سنے گی اس کی؟
اللہ کی قسم اس عورت کو معلوم چل جائے کہ شوہر کا مقام کتنا ہے تو سنے گی بھی مانے گی بھی. وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس عورت کو بتاؤں گا کہ شوہر کا مقام کتنا ہے کہ جس سے بدتمیزی کر رہی ہے. بہرحال بیوی نے سامان پیک کرنا شروع کیا. شوہر سمجھدار تھا اور سمجھدار بھی اسے حالات و واقعات نے بنا دیا. وہ کیوں؟ چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر بیوی چلی گئی تو کپڑے مجھے دھونے پڑیں گے. اگر بیوی چلی گئی تو صبح اٹھ کے مجھے بیڈ کے اوپر بیٹی ملتی ہے, پھر ناشتہ ملتا ہے, وہ مجھے خود بنانا پڑے گا. رات میں آفس سے تھکا ہارا آتا ہوں, میرے کپڑے تیار, میرا کھانا تیار, بستر پر لیٹتا ہوں, زبردست قسم کا دبا کے سلا دے, یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. کھانا بھی خود بنانا پڑے گا, کپڑے بھی خود استری کرنے پڑیں گے, دھونے بھی خود پڑیں گے, تیار ہو کے آفس خود جانا پڑے گا. واپسی آنے کے بعد ایک گلاس پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. دماغ ٹھکانے پر آ گئی ہے تمام سوچ آنے کے بعد. شوہر نے بیگ پیک کرتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا اور بڑے ہی پیار محبت بھرے انداز میں کہا, جانو کہاں جا رہی ہو؟ جانو کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس پیار و محبت کے اظہار نے جانو کا دل وہیں پگھلا دیا. جانو کہنے لگی, سرتاج جانا کہاں ہے؟ گرمیوں کے کپڑے الماری میں ڈال رہی ہوں, سردیوں کے بیگ میں ڈال رہی ہوں, جانا کہاں ہے؟ ایک پیار کے مرد کے منہ سے نکلے ہوئے میٹھے لفظ. بیوی کا غصہ کافور ہو گیا, ختم ہو گیا, ٹوٹتا ہوا اگر بچ گیا. تو مردانگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی پر تیش دکھائیں, مردانگی اس چیز کا نام ہے کہ بیوی کے اور ناز نخرے اٹھائیں. ابے بھائی بیوی کے ناز نخرے نہیں اٹھاؤ گے تو پھر گرل فرینڈ کے اٹھاؤ گے. بیوی کے اٹھاؤ, اجر بھی ملے گا. بیوی سے پیار محبت کا اظہار کرو, اجر بھی ملے گا. بیوی کے اوپر مال روپیہ پیسہ خرچ کرو, اجر بھی ملے گا. جو کڑھائیاں دوستوں کو کھلا رہے ہو, جو پیسہ دوستوں پہ بہا رہے ہو, اس کی سب سے بڑی حقدار تیری بیوی, کہ بیوی کو کھلاؤ. ترس رہی ہے بیچاری گھر میں پڑی ہوئی, گھر میں واپس آیا, موبائل ٹیلی فون پر لگ گیا. بیوی بیچاری دن بھر کی منتظر کہ آئے گا, رات میں بیٹھے گا, مجھ سے پیار کے دو بول بولے گا, میری دن بھر کے دکھڑے سنے گا, میری پریشانیاں سنے گا, اپنے مسئلے پورے دن جو پریشان رہی میں شیئر کرنے کے لیے پریشان کہ کسی کو تو بتاؤں. عورت کے پیٹ میں تو ویسے ہی مروڑ رہتی ہے. پورا دن اس نے بیچاری نے 12 گھنٹے کس طریقے سے اپنے آپ کو روکے رکھا, اور تو آ کے سنتا ہی کوئی نہیں, اس کی موبائل ٹیلی فون میں لگا ہوا ہے. ان تمام محبتوں کی حقدار آپ کی بیوی ہے. اللہ کریم مجھے آپ کو ایک اچھا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم جو کچھ کہا اور سنا اس میں جو حق بات ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.